رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم لاہور کی مسجد 12 ربیع الاول شریف میں صدائے حق کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام آج کے اس کنونشن کے کئی مقاصد ہیں۔ تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنا
اور 20 فروری کو انشاءاللہ جو آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد ہوگی اس کی تیاریوں کے سلسلہ میں منصوبہ بندی کرنا اور دیگر کرنٹ ایشوز کے لحاظ سے اس کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ جتنے حضرات قرب و جوار سے دور دراز سے وقت نکال کے یہاں رونق افروز ہوئے یا مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں جو بذریعہ انٹرنیٹ ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں یہ کنونشن زیادہ سے زیادہ با مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جس موضوع کی طرف مفتی محمد زاہد نعمانی جلالی اشارہ کر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا قطعی ہونا اور اجماعی ہونا، اس پر انشاءاللہ مکمل سیمینار اس جمعہ کو گوجرانوالہ کی سرزمین پہ ہوگا۔ مرکز صراط مستقیم گوجرانوالہ جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں دن 1 بجے اس کا آغاز ہوگا اور تفصیلاً اس موضوع کو بیان کیا جائے گا اور منکرین کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ اس وقت میں صرف 2 حوالے کرمانی شرح بخاری کے لحاظ سے اس موضوع پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جلد نمبر 2 کرمانی صفحہ نمبر 352، یہاں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات لکھے، چونکہ بخاری شریف میں سب سے پہلے مقام پر یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا اور آگے پھر کئی مقامات آئے۔ یہاں یہ فضائل کا ذکر کرتے ہوئے بڑا قیمتی جملہ انہوں نے لکھا، جو ایک جملہ کوزے میں دریا بند نہیں بلکہ کئی سمندر انہوں نے بند کیے، اور وہ جملہ اس کا ابلاغ کرنا چاہیے۔ امام کرمانی لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کتنے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُ بِفَضَائِلِهِ إِلَّا عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا احاطہ صرف اللہ کا علم ہی کر سکتا ہے۔ لا یحیط بفضائلہ الا علم اللہ تعالی، اللہ کا علم اور اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہے اس کی نفی نہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عام مخلوق گننے پہ آئے تو ایک ہے فضائل کا اظہار، ایک ہے نفس الامر میں فضائل، اگرچہ سب کا اظہار نہ ہوا اور ایسا موقع نہ بنا کہ سب کا اظہار کیا جاتا زبان رسالت سے، لیکن ایک ہے فضائل کا ہونا، ایک ہے فضائل کا اظہار ہونا، یہ 2 جدا جدا چیزیں ہیں۔ تو کل فضائل ہیں کتنے، اس بارے میں انہوں نے لکھا اگرچہ ان میں سے کچھ کا اظہار ہوا
اور بہت سے فضائل کا اظہار نہ ہوا، لیکن فضائل ہیں کتنے؟ لا یحیط بفضائلہ الا علم اللہ تعالی. یہ مختصر سا جملہ سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے. لا یحیط بفضائلہ الا علم اللہ تعالی، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا احاطہ کرنا، مکمل فضائل جس بیان میں آ جائیں، جس علم میں آپ کے سارے فضائل ہیں، وہ علم رب ذوالجلال کا علم ہے. اور اسی کرمانی میں 356 صفحے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عطا جو تابعی ہیں ان کا قول ذکر ہے، اور پھر حضرت مکحول کا. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لیں تو کیا نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. الوضو مما مست النار، اور شرح معانی الاثار اور دیگر جو کتب ہیں ان میں کئی صفحات جانبین کے دلائل پر موجود ہیں. ترجیح اس کو ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ بعض چیزیں چکنائی والی ہوں تو پھر کلی کر لینی چاہیے، لیکن بہرحال وضو برقرار رہتا ہے. گرم دودھ پی لیا یا اور کوئی چیز آگ پہ پکی ہوئی تناول کی تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ٹوٹنے پر بھی ایک طبقہ موجود ہے جن کے پاس دلائل بھی ہیں، لیکن ترجیح یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا. یہاں اس موضوع کو جب ذکر کیا گیا تو بیان اس طرح کے جو مذاہب ہیں اس میں جو حضرت مکحول تھے ان کا مذہب یہ تھا کہ وہ کوئی چیز گرم کھاتے تھے تو وضو کرتے تھے، یعنی ان کا مذہب وضو کرنا تھا کہ گرم چیز آگ پہ پکی ہوئی کھائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ عطا کا یہ مذہب تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا. ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت عطا جو ہیں انہوں نے حضرت مکحول کو یہ بتایا کہ میں تو اس لیے اس موقف پہ ہوں کہ گرم چیز کھائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا، آپ نے ایک موقع پر گوشت تناول کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا. تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا اس عمل پر کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو میں نے بھی یہی موقف اپنایا ہوا ہے. یعنی میں حدیث کی شرح اس عمل میں دیکھتا ہوں، اور آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وضو نہیں ٹوٹا، اور اسی کے بعد میں نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتا ہوں. جب مکحول جو ہیں حضرت مکحول انہوں نے حضرت عطا سے یہ بات سنی، موقف ان کا یہ تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ وضو کے قائل تھے کہ کھا لیں تو پھر وضو کرنا ہے. اب انہوں نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لیں تو پھر بھی نیا وضو نہیں کرتے، پہلے وضو سے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. فَتَرَكَ مَكْحُولٌ الْوُضُوءَ، تو حضرت مکحول نے وضو ترک کر دیا، یعنی نیا وضو کرنا یہ چھوڑ دیا. اپنا موقف جو تھا ان کا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس موقف کو ترک کر دیا اور یہ موقف بنا لیا کہ وضو نہیں ٹوٹتا. آپ سے کسی نے پوچھا فقیل لہ لما ترکت الوضوء، آپ نے کیوں چھوڑا، جبکہ دوسری طرف پہلے آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں اس طرح ہے، اور اب آ کے آپ نے چھوڑا اپنا موقف.
کیوں چھوڑا؟ مقابلے میں جو احادیث تھیں وہ تو پہلے بھی تمہیں پتا تھا کہ وضو نہ ٹوٹنے پر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ نے گوشت تناول کیا اور نیا وضو نہیں کیا، پہلے وضو سے ہی نماز پڑھی۔ تو اس پر حضرت مکحول نے جو جملہ بولا، کہتے ہیں لئن یقع ابو بکر من السماء الى الارض احب الیہ من ان یخالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے پہلے یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا۔ دونوں طرح کی مرویات میرے پاس تھیں اور موقف میرا یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب مجھے حضرت عطا نے یہ بتایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیا وضو نہیں کرتے، تو میں اب اس یقین پر ہوں کہ سنت یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ یقین مجھے کیسے ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر آپ کو آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے آپ یہ بات تو منظور کر لیں گے مگر کبھی بھی خلاف سنت کو منظور نہیں کریں گے۔ لئن یقع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ من السماء الى الارض احب الیہ من ان یخالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کو آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے، مگر یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ کسی کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں۔ تو جب آپ وضو والے مسئلے میں نے یہ آپ کا موقف دیکھ لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو ابو بکر اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں اور سنت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تو وہ اس مسئلے میں سنت کی خلاف ورزی کیسے کریں گے؟ اس بنیاد پر میں نے اس موقف کو تسلیم کیا۔ تو یہ دو باتیں آج کے اس موضوع کی مناسبت سے اس مختصر پروگرام میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دیگر اس موضوع کو جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعیت ہے اس پر انشاءاللہ پورا مقالہ جو ہے وہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعہ کو گوجرانوالا میں جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر مکتوبات شریف سے آج کا موضوع تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے اس دور میں پیری مریدی کی کئی اقسام بن چکی ہیں، اور جس مقصد کے لیے پیری مریدی تھی وہ مقصد الا ماشاء اللہ پس پشت ڈال دیا گیا۔ تو اس سلسلہ میں مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز، آپ صرف پیر ہی نہیں بلکہ لاکھوں پیروں کے پیر ہیں، اور پھر اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ آپ نے پیری مریدی کا پورا نصاب لکھا کہ پیری مریدی ہے کیا، اور نصاب بھی اس سائز کی 2 جلدوں میں لکھا، جو کہ فارسی اور عربی میں لکھا، پھر اردو میں، بلکہ اس کا ترجمہ انگلش میں پوری دنیا میں پھیلا، اور آپ کے بعد جتنے بھی ان صدیوں میں ولی آئے یعنی اکثریت نے اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے یہ مکتوب پھر پڑھ کے سنائے، اور ان کا باقاعدہ
درس دیا گیا تاکہ پیری مریدی بے راہروی کا شکار نہ ہو، اور پیری مریدی جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے پیری مریدی کے خطوط معین کیے گئے۔ اس سلسلہ میں مکتوب نمبر 67 نور الخلائق حصے کا نام ہے، حصہ ہفتم دفتر دوم، یعنی دفتر دوم نور الخلائق۔ اس میں آپ یہ لکھتے ہیں: خوب سے اعتقاد کے مخالف معتقدات اہل سنت است، سم قاتل است۔ خوب سے اعتقاد مطلب ہے اعتقاد کی خباثت، اعتقاد کی خباثت یعنی برا عقیدہ، بد اعتقادی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں خوب سے اعتقاد کے مخالف معتقدات اہل سنت است، سم قاتل است۔ سنی عقائد سے ہٹ کر جو دیگر عقائد ہیں ان کا جو خبث ہے وہ زہر قاتل ہے۔ یعنی سنی عقائد سے ہٹ کر جو باقی عقائد ہیں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ وہ بھی تو عقائدی ہیں، وہ بھی تو قرآن و سنت پڑھتے ہیں، وہ بھی تو اس طرح کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کے معتقدات سے ہٹ کر جو باقی معتقدات ہیں وہ زہر قاتل ہیں کہ بموت ابدی و عذاب سرمدی برسانند۔ زہر قاتل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک زہر قاتل وہ ہے جس سے جان تو جاتی ہے، ایمان نہیں جاتا۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں یہ وہ زہر قاتل ہے کہ جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اور جس سے جان جاتی ہے اس سے تو صرف یہ جہان خراب ہوا، جان گئی اور آگے کا نقصان نہ ہوا۔ لیکن یہ جو بد اعتقادی والا زہر قاتل ہے یہ کیا کرتا ہے؟ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ بموت ابدی، اس سے دائمی موت آتی ہے۔ باقی زہر جو زہر قاتل تو ہے مگر اس سے دائمی موت نہیں ہے، وہ دنیا کے لحاظ سے موت ہے، پھر آگے برزخ میں حیات ہے۔ اس سے دائمی موت آتی ہے، یعنی برزخ میں بھی عذاب والی، اور دائمی موت و عذاب سرمدی، اور ہمیشہ کا عذاب۔ وہ جو ویسے زہر ہے جس سے جان جاتی ہے، اس سے جان تو جاتی ہے، عذاب تو نہیں آتا۔ اگر وہ خودکشی نہ کرے، ویسے کسی کو زہر دے دیا گیا، اسے پتہ نہیں تھا، تو جان تو گئی، لیکن اس کی بنیاد پر اسے عذاب تو نہیں ہے۔ مگر جو بد اعتقادی والا زہر ہے، اس سے بندے کو جس نے بد عقیدہ اختیار کیا اس کو 2-4 گھنٹے کا عذاب نہیں، سرمدی عذاب ہوتا ہے، معاذ اللہ، ہمیشہ کا عذاب اسے ہوتا ہے۔ اس ہمیشہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے کہ بندہ زہر قاتل سے بچے، تاکہ نہ اسے ہمیشہ کا عذاب ہو اور نہ اسے ہمیشہ کی موت ملے۔ ہمیشہ کی موت سے بچاؤ کا نام سنی ہونا ہے، اور ہمیشہ سے عذاب سے بچاؤ کا نام سنی ہونا ہے۔ آگے پھر عمل کی علیحدہ حیثیت ہے، اس کے لحاظ سے مواخذہ، لیکن اعتقاد کا جو پرچہ ہے اس پیپر کے لحاظ سے مجدد صاحب نے یہ الفاظ لکھے، اور ساتھ یہ لکھتے ہیں: مداہنت و مساہلت در عمل امید مغفرت دارت۔ ویسے تو آخری سانس تک عمل لازم ہے، جو فرض درجے میں ہے، واجب میں ہے، سنت میں ہے، مستحب میں، اپنی اپنی کیٹیگری کے مطابق عمل ضروری ہے۔ لیکن جب عقیدے اور عمل کا آپس میں تقابل کیا جائے تو مجدد صاحب کہتے ہیں مداہنت، اس کا معنی ہے سستی، مداہنت و مساہلت یہ ہے کاہلی،
در عمل، عمل سے معاذ اللہ، عمل میں اگر کسی سے سستی ہو جائے، ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو مجدد صاحب کہتے ہیں امید مغفرت دارت، وہاں بخشش کی امید ہے، عمل کی سستی اللہ معاف کر دے۔ بندے کو چاہیے کہ سستی نہ کرے، سستی سے بچے، لیکن اگر ہو گئی خدا نخواستہ تو پھر امید مغفرت دارت، وہاں بندہ مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ اما مداہنت اعتقادی، گنجائش مغفرت نہ دارت، اگر عقیدے میں سستی ہو گئی تو پھر بخشش کی گنجائش نہیں رکھتا۔ یہ ہے ہمارا تصوف۔ اس تصوف کا جھنڈا لے کر حضرت مجدد الفسانی نکلے۔ یہ تصوف ہے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف، یہ تصوف ہے حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف، یہ اوپر جائیں تو یہ تصوف ہے داتا گنج بخش اجویری کا تصوف، خواجہ غریب نواز کا تصوف، حضرت شہاب الدین سہروردی کا تصوف رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ نقشبند کا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب نے اپنی اپنی کتابوں میں اہل سنت کے ٹائٹل پر اپنا تصوف لکھا اور اس پہ قائم رہے۔ تو ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا کہ چلو کچھ صحیح ہے تو پھر باقی کو بھی کچھ نمبر تو مل جائیں، یہاں خرابی آئے تو پورا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عقیدہ جب کچھ ملاوٹ ہوگی کسی دوسرے کی تو اللہ کے دربار میں سارا مسترد ہو جائے گا۔ یہاں یہ نہیں چلتا کہ کچھ یہاں سے عقیدہ لے لو، کچھ وہاں سے لے لو، کچھ اہل سنت کا لے لو، کچھ خوارج کا لے لو، کچھ سنیوں کا لے لو، کچھ روافض کا لے لو۔ عقیدے کے معاملہ میں تجزی نہیں۔ تو یہاں اگر سستی ہوئی، لفظ سستی کا بول رہے ہیں، یعنی پورا گھپلا ہو جائے وہ تو بڑی دور کی تباہی ہے۔ فرماتے ہیں اما مداہنت اعتقادی، گنجائش مغفرت نہ دارد، اس پر آگے آیت لکھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسرے مقام پر صفحہ نمبر 51 اسی نور الخلائق کا، بعد از تصحیح عقائد، یہ ایک جگہ نہیں درجنوں مقامات پر آپ نے کامل دعوت لکھی، یعنی یہ نہیں کہ صرف عقیدے کا سبق دیا اور آگے عمل کو چھوڑ دیا، یا صرف عمل کو ہائی لائٹ کیا اور عقیدے کو چھوڑ دیا، نہیں، دونوں چیزیں مگر ترتیب کے ساتھ۔ فرمایا کہ بعد از تصحیح اعتقاد، امتثال اوامر و انتہاء از نواہی شرعیہ کے بعمل تعلق دارد نیز چارہ نہ بود، صرف عقیدہ اور عمل کی خبر ہی نہ ہو ساری زندگی، یہ بھی تصوف نہیں، اور صرف عمل اور عقیدے کے مسئلے میں یہ ہے کہ کوئی یہودی بھی ہو ہم سے روحانیت سیکھے، کوئی کرسچن بھی ہو ہم سے روحانیت سیکھے، کوئی خارجی بھی ہو پھر بھی ہم سے روحانیت سیکھے، رہے خارجی مگر ہم سے روحانیت سیکھے، رافضی رہے مگر ہم سے روحانیت سیکھے، تو وہ کیسی روحانیت ہے ملوث کہ جو روحانیت بھی آئے اور کفر بھی باقی رہے۔ اس بنیاد پر تصوف اور روحانیت کے لیے پہلے ایمان شرط ہے۔ جیسے نماز میں خشوع ہو خضوع ہو، یہ تب ہے جب پہلے نماز ہو تو صحیح، اس کا ڈھانچہ تو صحیح ہو۔ اگر نماز کا رکن ہی کوئی فوت ہو گیا ہو یا رکن جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہو اور کہا جائے ہم تو بڑی خشوع سے پڑھتے ہیں، تو وہ خاک خشوع ہوگا جس میں قیام ہی نہیں، وہاں خشوع کیسے ہوگا جس میں رکوع ہی نہیں۔
اور پھر وہ نماز کیسے ہوگی جس کا وضو ہی نہیں؟ وہ روحانیت کیسی ہوگی کہ جس میں عقیدہ ہی نہیں؟ تو اس بنیاد پر پیری مریدی کے سبجیکٹ میں جو دھاندلی کی جا رہی ہے اور جو گھپلا کیا جا رہا ہے، اور عقیدے کے معاملے میں صرف نذرانے وصول کرنے کے لیے کہ ہر طرح کے آنے چاہیے، ہر قسم کے آنی چاہیے اور کوئی بھی ناراض نہ ہو، تو یہ تصوف سے خیانت ہے، طریقت سے دو نمبری ہے۔ کچھ فقراء کا یہ رہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، جو بھی آ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں جیسا آئے ویسے ہی چلا جائے، جو بھی آ جائے گا یہ تھا کہ آیا جیسا بھی ہے مگر جائے تو نور لے کے جائے، اور اگر کسی میں ایسی پاور ہے تو وہ پھر جو بھی آئے، اور اگر جو ہے اپنا معاملہ ہی خراب ہو تو پھر کم از کم وہ آئیں جو ڈبو تو نہ جائیں۔ تو تصوف و طریقت کے لحاظ سے مجدد صاحب کا یہ سبق بڑا اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعد از تصحیح اعتقاد امتثال اوامر، کیونکہ دو طرح کے احکام ہیں، کچھ اوامر ہیں کچھ نواہی ہیں، کچھ حکم ہے کہ ایسا کرو، کچھ ہے کہ ایسا نہ کرو۔ فرمایا کہ امتثال اوامر و انتہا از نواہی، اوامر پر عمل کرنا بجا لانا اور نواہی سے رک کے رہنا، کہ شراب کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو یہ ہے کہ انتہا از نواہی، ان سے منع رہنا، نواہی سے۔ نواہی شریعہ کے بعمل تعلق دارن، چونکہ کچھ اوامر نواہی کا عقیدے سے بھی تعلق ہے، اب سبجیکٹ ہے عمل کا، کہ جو اوامر اور نواہی عمل سے تعلق رکھتے ہیں، مجدد صاحب کہتے ہیں نیز چارہ نبود، ان کے بغیر بھی گزارا نہیں، ان پر بھی ان کو لازم پکڑنا ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں وہ نماز 5 وقت بے فطور، 5 وقت کی نماز پڑھنا فطور کے بغیر، فطور کیا ہے؟ سستی، یعنی سستی کے بغیر، مطلقاً پڑھنا نہیں کہ جیسی بھی ہے پڑھ دو، سستی کے بغیر 5 وقت کی نماز پڑھنا با تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کے ساتھ، سستی کے بغیر، بے فطور، سستی کے بغیر، با تعدیل، ہر رکن کو اس کا حق دینا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تعدیل ارکان و با جماعت، نماز 5 وقت بغیر فطور کے، با تعدیل اور با جماعت ادا باید نمود، ادا کرنی چاہیے۔ یعنی یہ مجدد صاحب نے اپنے پیری مریدی کے نصاب میں مریدوں کو لکھ کر خط بھیجا اور خلفاء کو لکھ کر خط بھیجا کہ اس طرح کرنا ہے، اور ساتھ کہ فارق درمیان اسلام و کفر ہمیں نماز است، کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی یہی نماز ہے، ہمیں نماز است، کفر اور اسلام میں۔ اب یہ نہیں کہ نماز کوئی عقیدے سے بھی مقدم ہے، اصل یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے مقدم ہے، لیکن عقیدے کا اظہار کا موقع اتنا نہیں ہوتا جتنا نماز اظہار کرتی ہے۔ ایک عقیدہ لے کے کہیں بندہ کسی محلے میں رہتا ہے، رہ رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا، لیکن وقت آنے پر نماز مومن پڑھے گا تو پتہ چلے گا یہ مومن ہے۔ مومن چھپ نہیں سکتا، نماز نہیں چھپنے دیتی، اس واسطے یہ فرق کرتی ہے کفر اور اسلام کے درمیان، کہ مومن کہیں ہفتہ گزارے
اور نماز ہضم کرتا رہے، یہ نہیں مومن سے ہوتا۔ ہو سکتا ہے باقی کسی معاملے میں اظہار کا وقت نہیں آیا، جب آئے گا پھر وہ بھی اظہار ضروری ہے، لیکن اب نماز تو دل کی ہوتی نہیں ہے، نماز قیام رکوع سجدے سے ہی ہوگی، اور پھر اس کے لیے جو شرائط ہیں ان کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نماز باہوش بندہ پڑھ سکتا ہے، جسے جغرافیہ بھی وہاں کا پتہ ہو کہ میں جہاں بیٹھا ہوں مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے، پھر میں بیٹھا ہوں یہ فجر ہے یا عشاء ہے، یہ ساری چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی مومن جو ہے اس کے لیے نماز بہت سی چیزوں کو مستلزم ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کو کبھی ہوش ہی نہیں آیا اور اسے ہی کمال سمجھا جائے کہ یہ حضرت صاحب تو مہینہ مہینہ بھی ہوش ہی رہتے ہیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ مومن باہوش ہو، اور یہ نہیں کہ حضرت صاحب سال کے بعد ہی غسل کرتے ہیں، شریعت چاہتی ہے ہر وقت مومن پاک ہو۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت۔ فرمایا کہ یہ جو نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ ہمیں نماز جتنا فرق نماز کرتی ہے اتنا اور کوئی شے نہیں کرتی ان وجوہ کی بنیاد پر۔ اور ساتھ فرماتے ہیں وَچوں ادائے صلاۃ بر وجہ مسنون میسر شد، حبل متین از اسلام بدست آمد۔ اگر مسنون طریقے پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو اسلام کی پختہ رسی مل گئی ہے۔ حبل متین، اب ایسے نہیں ڈگمگائے گا، نمازی ہے اعتقاد صحیحہ کے بعد تو اس کو مضبوط رسی مل گئی ہے۔ زیرا کہ نماز اصل دوئم است از اصول پنجگانہ۔ پھر ترتیب کو ذہن میں رکھا، فرمایا نماز دوسرا اصل ہے، جو 5 بنیادیں ہیں اسلام کی ان میں سے دوسرا اصل نماز ہے، دوسری بنیاد۔ وَأَصْلِ اول ایمان با خدا و رسول خدا است۔ پہلی بنیاد ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ہے، لانا بھی اور برقرار بھی رکھنا، یعنی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے بنی الاسلام علی خمس۔ تو اس میں ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْلِ دوئم نماز است، دوسری اصل نماز ہے۔ اصل سیوم ادائے زکوٰۃ است، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یعنی بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کو اپنا نصاب ہی نہیں سمجھتے کہ وہ بھی فرض ہے اگر نصاب پایا گیا، اور پھر کہتے ہیں اصل چہارم روزہ ہے ماہ رمضان است، رمضان کے روزے اصل چہارم۔ وہ اصل پنجم حج بیت اللہ است، 5ویں اصل حج بیت اللہ ہے۔ اصل اول با ایمان تعلق دار، 5 ذکر کر کے پھر واپس لوٹے۔ ان 5 میں سے جو پہلی چیز ہے، پہلی اصل، پہلی جڑ، پہلی بنیاد، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی وَأُصُولِ اربع بَأَعْمَال تعلق دارن، اور جو باقی 4 ہیں بعد والے یہ اعمال سے یہ اصول تعلق رکھتے ہیں۔ جامع ترین جمیع عبادات و فاضل ترین ایہاں نماز، ان 4 میں سے جو سب سے جامع ہے اور سب سے فضیلت والی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اب اس کے بعد آگے مزید اس کی وضاحت ہے، لیکن یہ ایک مختصر سا سبق ہے تصوف کا جو مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو دیا ہے۔ آج ہم آپ سارے حضرات کے لیے ایک تو اجازت دے رہے ہیں ختم خواجگان شریف کی، اور دوسرا ختم خواجگان شریف کا طریقہ جو ہے وہ پرنٹڈ آپ کو سٹال سے مل جائے گا، باہر لیمینیشن کر کے وہاں پہ رکھا گیا ہے، جس کے ایک طرف بیت نامہ ہے
اور دوسری طرف جو ہے وہ ختم خواجگان شریف ہے۔ جس طرح کہ پہلے یہاں پڑھایا بھی گیا، تو میں یہ سارے کلمات ایک بار اس لیے بھی پڑھوں گا کہ تلفظ صحیح پڑھا جائے، تلفظ صحیح کیا جائے، جہاں بھی یہ اوراد و وظائف پڑھے جائیں تو حصول برکت کے لیے بھی گھر میں اس کو لگائیں، اور ویسے بھی کوئی موقع کہ جس میں آپ کو حصول برکت چاہیے تو خیر و برکت کے حصول کا یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ یعنی خیر و برکت کے حصول کے لیے وہ ٹوٹکے وغیرہ نہ کریں کہ جن میں معاذ اللہ بعض تو جگہ کفریات بھی ہوتے ہیں کہ خیر و برکت کے لیے جب کفر کوئی کرے گا تو خیر و برکت کیسے آئے؟ خیر و برکت کے حصول کے لیے اور حل مشکلات کے لیے، دفع بلیات کے لیے، شفائے امراض کے لیے، تو یہ بندہ خاکی انسان، اس کی کئی ضرورتیں ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، نشیب و فراز ہیں، تو ان کے اندر بھی شریعت ہاتھ سے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور یہ کلمات وہ ہیں جو مجرب ہیں، اور پھر ان کی اجازت میں آپ سارے حضرات کو دے رہا ہوں، اور آپ اجتماعی طور پر بھی، یعنی 4 ساتھی بیٹھ کے، 10 بیٹھ کے، 20 بیٹھ کے، کسی بھی مقصد کے لیے جو مقاصد پیش نظر ہوں، کوئی بیماری والا مسئلہ ہو یا رزق میں خوشحالی کے لیے ہو، تو کسی مقصد کے لیے بھی آپ یہ ختم خواجگان شریف پڑھ سکتے ہیں۔ جو کلمات لکھے گئے ہیں ان کے بعد ویسے جو جس طرح ختم شریف قرآن مجید کا پڑھا جاتا ہے، چند صورتیں یا چند آیات، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، لیکن پڑھنے سے پہلے دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں اس مقصد کے لیے ختم خواجگان شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھوا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنا ہے 7 مرتبہ آمین تک، اور دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ تو یہ ہمیشہ وسلم نہیں ہوتا، کہیں وسلم بھی ہوتا ہے۔ جب صلی پہلے آئے گا تو آگے وسلم ہوگا، وسلم بھی امر ہے تو سلم بھی امر ہے، اور صلی ماضی ہے تو سلامہ بھی ماضی ہے۔ تو ایک ہی قانون نہیں بنا لینا کوئی، وہ عبارت جیسی ہو اس طرح کا ہوگا، لیکن یہ جو درود شریف ہے اس میں آپ نے وسلم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے اندر چونکہ پہلے صلی ہے تو صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح مکمل سورہ جو ہے وہ 79 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ جتنی بار بھی ہے اس کو یوں قطعی نہیں سمجھ لینا کہ اگر کم زائد ہو تو وہ ثواب ہی نہیں ہوگا، یعنی یہ جو فگر لکھا گیا ہے وہ ایک مجرب اندازہ ہے، لیکن وہ نص قطعی نہیں کہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ اگر کم ہو گیا تو پھر تو وہی کچھ نہیں، یا اگر زیادہ ہو گیا تو غلط ہو گیا۔ تو یہ اوراد و وظائف کے لحاظ سے جو اعتقاد ہے وہ بھی صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، چوتھے نمبر پہ پھر درود شریف، یہی صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم 100 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ 1000 مرتبہ۔ اس کے بعد ہے یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یہ 100 مرتبہ ہے۔ یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات۔ مہم یعنی اہم کام، اہم چیز۔ یہ اردو میں بھی ہم مہم کا لفظ بولتے ہیں، مہمتن کی جمع مہمات، یعنی نہایت جو مشکل پیچیدہ کام ہے اس کے لیے جو ذات کافی ہے اسے پکارا جا رہا ہے۔ یا کافی المہمات، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو، کہ اے اللہ تو مہمات کے لیے کافی ہے۔ 100 مرتبہ۔ یا شافی الامراض، تو ایک ہے ضاد اور ایک ہے زواد۔ تو زواد جو ہے یہ فارسی، اردو اور پنجابی کا حرف ہے، اس کے لیٹرز میں سے، عربی میں ہے ہی نہیں۔ عربی کا نام ہی ہے لغت الناطقین بالضاد، ان لوگوں کی بولی جو ضاد پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ ظلم ہے اب کہ پڑھنی عربی اور پڑھنا ضاد، یعنی عربی کا نام ہی عربوں میں یہ ہے تاریخ میں کہ ان لوگوں کی بولی کہ جن کے لیٹرز میں ضاد کوئی نہیں، ضاد ہے، یعنی ضاد پہچان ہے عربی کی۔ تو اس واسطے اب عربی میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض۔ آگے یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یعنی اے بلاؤں کو دفع کرنے والے۔ تو یہ سارا جو ہے اس میں معنی ذہن میں ہونا چاہیے اور خیال بھی حاضر ہونا چاہیے۔ یعنی ذکر کے وقت سستی جو ہے وہ مزید بندے کا نقصان کر دیتی ہے۔ یعنی جس ذات کو بلا رہے ہیں، جس کے سامنے جو مقصد رکھنا ہے، ادھر دھیان ہی نہیں، دھیان کہیں اور ہے، اور وہ ذات جانتی ہے کہ اس کا دھیان ہے یا نہیں، تو پھر عدم توجہ پر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دھیان سارا اس طرف رکھنا ہے۔ اور ایسے ہی درود شریف کے وقت دھیان جو ہے سارا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھنا ہے۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا معنی اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے شاید یہاں لفظ حل مصدر ہے، حل، تو یہ یہاں مصدر نہیں، صفت مشبہ ہے۔ جس طرح لفظ رب، رب مصدر نہیں، رب جو رب العالمین۔ تو جیسے رب فعل صفت مشبہ ہے، ایسے حل بھی صفت مشبہ ہے۔ یعنی یہاں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں یا محلل المشکلات، وہ محلل میں معنی غلط بن جائے گا کہ تحلیل شرعی اور غیر شرعی اور وہ جو نکاح والے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے یا حل المشکلات، اور یوں بھی نہیں یا احل المشکلات، یا حل المشکلات۔ تو یہ حل رب کی طرح صفت مشبہ ہے، یعنی یہ سارے صفت کے صیغے ہیں، قاضی ہو، کافی ہو، دافع ہو، شافع ہو۔ ایسے ہی آگے مفتح آ رہا ہے، تو سارے صفت کے صیغے ہیں، کوئی صفت مشبہ ہے، کوئی فاعل ہے۔ تو یہاں پر یا حل المشکلات، آگے ہے یا مفتح الابواب، یا مفتح الابواب، یا مفتح الابواب، اے دروازے کھولنے والے۔ یعنی
جو بھی مراد ہے اس کے دروازے بند ہیں، رزق کا مسئلہ ہے دروازے بند ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے دروازے بند ہیں، علم کا مسئلہ ہے دروازے بند ہیں، تو یہ ہوگا یا مفتح الابواب، یعنی اے دروازے کھولنے والے، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین۔ متحیر وہ بندہ لغوی طور پر کہ ایک جگہ چوک ہے، بورڈ لگا ہوا نہیں، اور بندہ اجنبی ہے، اسے نہیں پتا کہ اب دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے سامنے جانا ہے، رستے وہاں کئی نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے 4 ہی نہیں 7 ہوں، 7 سرا ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، تو وہاں اب بندہ پریشان ہے کدھر جاؤں، اور پھر اگر رات کا وقت بھی ہو، موسم ٹھنڈا بھی ہو، تو فکری طور پر اس سے بھی بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو جب بندہ الجھن کا شکار ہے تو اسے ضرورت ہے کہ اس کی رہنمائی ہو، تو یہ کہتا ہے یا دلیل المتحیرین، اے متحیر لوگوں کو رستہ دکھانے والے، ان کی دلیل جس کی روشنی سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ جانا کدھر ہے، دنیا میں اللہ کی رضا والا رستہ کون سا ہے۔ تو اس بنیاد پر، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، علماء تو جانتے ہیں کہ یہ جو اضافت کے صیغے ہیں جن میں ساتھ یا آیا ہوا ہے، تو یہاں بعد میں جو ہے وہ نصب پڑھنا ہوتا ہے، زبر، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا دلیل المتحیرین، یعنی نہ پیش پڑھنا ہے نہ زیر پڑھنا ہے، لفظ کے آخر میں یا دلیل لام کی بات ہو رہی ہے، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یہ اس بنیاد پر یہاں اس کو پڑھا جائے گا۔ پھر یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، مستغیث کہتے ہیں غوث طلب کرنے والا، غوث کہتے ہیں مدد کو، تو مستغیث ہے مدد مانگنے والا، مستغیثین مدد مانگنے والے، غیاث المستغیثین مدد مانگنے والوں کا مددگار، تو یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، اے مدد مانگنے والوں کے مددگار۔ آگے یا مجیب الدعوات، دعوات عین پہ بھی زبر پڑھنا ہے، دعوات، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یعنی میم پہ ضمہ پڑھنا ہے، مجیب نہیں پڑھنا، مجیب، یا مجیب الدعوات۔ اس کے بعد یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب کو تیار کرنے والے، یعنی اسباب بنانے والی ذات۔ کہتے ہو کہ میرا کوئی سبب نہیں بن رہا، تو سبب بنانا کس نے ہے؟ اللہ نے، تو جو سبب بنائے وہ مسبب ہوتا ہے، مسبب، تو آگے اس کو ملا کے پڑھیں گے، تو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آگے ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، راحم کی جمع ہے راحمین، راحم معنی رحم کرنے والا، تو ارحم
سارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو یہ سب جو ہیں ان کی تعداد ساتھ لکھی ہوئی ہے 100 مرتبہ۔ باقی وقت کے لحاظ سے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور فرائض اور واجبات یہ نہ ہو کہ ختم پڑھتے پڑھتے فرض رہ جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ آگے ہے یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ، یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ، یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ہر نام کی بڑی برکت ہے، مگر لفظ اللہ کی سب سے بڑھ کے برکت یہ اسم اعظم ہے، اور بیک وقت اللہ کی کروڑوں شانیں بیان کرنی ہوں تو اللہ کہنے سے بیان ہو جاتی ہیں۔ مثلا یا رحیم کہیں تو ایک شان بیان ہوئی، یا علیم کہیں تو ایک شان بیان ہوئی، یا خبیر کہیں تو ایک شان بیان ہوئی، لیکن یا اللہ کہیں تو بیک وقت کروڑوں شانیں بیان ہو۔ اتنا جامع نام ہے، اور پھر الوہیت اور توحید کے لحاظ سے یہی ہر دور میں توحید کے لیے بولا گیا، جس پر ہم نے سیمینار کیے کہ ہمیشہ یہ کلمہ رہا توحید کا حصہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی بھی ایسا نہیں رہا لا الہ الا الکریم، لا الہ الا الخبیر، لا الہ الا الستار، لا الہ الا الغفار۔ وہ سارے رب کے نام ہیں، مگر توحید اس سے بیان ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ خصوصی ورد ہے کہ جس میں پھر اللہ سے دعا کرنے کے بعد اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اے اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ یعنی سرکار نے جو امت کی شفاعت کر رکھی ہے، فرمایا لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، ہر نبی کی ایک دعا خصوصی کوٹے کی دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنے مشکل لمحات میں کسی مقصد کے لیے۔ فرمایا انی اختبأت دعوتی، میں نے وہ چھپا کے رکھی ہے، جو خاص کوٹے کی دعا رب نے دی میں نے اپنے کسی مشکل وقت میں اپنے لیے نہیں مانگی، میں نے چھپا کے رکھی۔ کیوں؟ شفاعتا لامتی الی یوم القیامہ۔ تو اختبأت شفاعتا مفعول لہو ہے کہ میں نے امت کے شفاعت کے لیے چھپائی ہوئی ہے، یعنی میں نے نہ مانگی ہے نہ ابھی مانگوں گا، قیامت تک کی جو پوری امت ہے اس کے لیے میں وہ شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ تو اس کے لحاظ سے پھر امتی کہہ رہا ہے شفع فینا رسول اللہ، کہ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں، اس دعا کی شکل میں یا اس کے علاوہ مختلف امور میں آپ کی طرف سے جو شفاعت ہے وہ تو قبول فرما۔ شفع فینا کا مطلب ہے سرکار کی طرف سے کی گئی شفاعت کو منظور فرما، ہمارے بارے میں جو شفاعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو قبول فرما۔ یہ بھی 100 مرتبہ ہے۔ یا صاحب اللطف الخفی، تو صاحب اللطف خفی یہ اللہ کی ذات ہے۔ یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر و نکتفی، یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر و نکتفی، یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر و نکتفی،
نکتفی کشک والے کاف کے ساتھ ہے، یا صاحب اللطف الخفی، کہ اے مخفی مہربانیوں والے، پوشیدہ مہربانیوں والے، یعنی ہر گھڑی اس کی لاکھوں کروڑوں مہربانیاں ہم پہ ہو رہی ہیں اور ہیں چھپی ہوئی، تو اے پوشیدہ مہربانیوں والے، بک نستجیرو، ہم تیری پناہ میں ہیں، تیری پناہ میں ہیں، ونکتفی، اور اس پر ہم کفایت کرنے والے ہیں، تو کافی ہے ہمارے لیے، بک نستجیرو ونکتفی، تجھ پر تیری پناہ میں آ کر ہم کفایت محسوس کرتے ہیں۔ آگے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، محمد الرسول اللہ شفیع المذنبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ تو الوہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، مالک ہونا، حق ہونا، المبین ہونا، اس کا ذکر کر کے پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر آپ کا شفیع المذنبین ہونا، مذنب ہے گناہگار، مذنبین کئی گناہگار، شفیع گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو مواجہ شریف ہے، ان جالیوں پر بہت سی تبدیلیوں کے باوجود ابھی تک یہ برقرار ہے، اور ادھر جو حجرہ نبویہ کا غلاف ہے، اس سارے غلاف پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہ مقدس کلمہ جو ہمارے ورد کا آخری حصہ ہے۔ تو یہ آپ سب حضرات کو اس کی اجازت ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے، اور باقی احباب نے کئی بار کہا، اور آج اس کا بھی اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی لاہور میں ہر انگریزی مہینے کے آخری اتوار کو نماز ظہر کے بعد، یعنی یہاں ماہانہ ختم خواجگان شریف ہوا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس میں جو قریب والے حضرات ہوں وہ شریک ہوں، تو یہ انگریزی مہینے کا جو آخری اتوار ہے، اس میں ظہر کے بعد ختم خواجگان شریف پڑھا جائے گا، اور جو بھی کسی کے مقاصد ہیں، مقاصد حسنہ کے لیے، اس میں وہ ضرور شریک ہو۔ اس کے ساتھ ایک دعا جو ہے وہ سارے خطباء بھی پڑھیں تقریروں کے شروع میں یا بعد میں، نمازوں جماعتوں کے بعد، اور عام سارے حضرات بھی پڑھیں، اس کی ہم پوسٹ بھی لگوا دیں گے، اور یہ بھی لازمی سمجھنی ہے، اپنا وظیفہ سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ اب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ والجماعہ، اللہم ثبتنا، اس کا معنی اے اللہ ہمیں ثابت رکھ، کس پر؟ عقیدہ اہل سنت پر۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ والجماعہ، یہ آگے ملا کے پڑھنا ہوگا تو پھر والجماعت، لیکن جب وقف کرنا ہے تو والجماعہ۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم، یہاں تک یہ دعا مکمل ہوتی ہے۔ وامتنا فی زمرتہم،
وحشرنا معہم اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ والجماعہ وامتنا فی زمرتہم وحشرنا معہم۔ تو مکتوبات شریف میں حضرت مجدد صاحب نے یہ دعا لکھی، اور یہ دعا اس سے تو ایک تو جہاں کہیں آپ ہوں گے آپ کے عقیدے کی نمائندگی ہوگی، اور پھر جب ہم سمجھتے ہیں کہ اہل سنت پہ روح نکلے گی تو پھر جنت ملے گی، تو پھر اس پر قائم رہنے کی دعا اللہ سے ہر وقت کرنی چاہیے، یعنی خاتمہ بالایمان کی جو دعا ہے۔ اور ساتھ وَأَمِتْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، اے اللہ جب بھی فوت کرنا تو اسی جماعت میں، فی زمراتہم سنیوں کی جماعت میں، فی زمراتہم ان کے زمرہ میں، سنیوں کی جماعت میں اے اللہ موت دینا، وحشرنا معہم، اور قیامت کے دن اسی جماعت میں ہمارا حشر کرنا، وحشرنا معہم، کہ قیامت کے دن اسی میں ہمارا حشر ہو، ہمیں اور کسی گروپ میں شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ یعنی جامع دعا ہے جو مانگنے میں اصل مقصد سب سے پہلا تو خود اس میں جو ہے کہ یہ ہمارا مقصد پورا ہو کہ ہم اہل سنت پر قائم رہیں اور اسی پر موت آئے، اور پھر قیامت کے دن اسی میں ہمارا شمار ہو۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اس لفظ کے احیاء کی بھی بڑی ضرورت ہے، یعنی آج یہ لفظ ذہنوں سے غائب ہوتا جا رہا، اور جو چیز زبانوں پہ نہیں آتی وہ آہستہ آہستہ فوت ہو جاتی ہے، یعنی جو علم زبان پہ نہ آئے وہ علم مر جاتا ہے۔ تو اہل سنت کا ٹائٹل جو ہے جو دور صحابہ سے اور سب سے پہلے نکلا ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے احیاء کی ضرورت ہے، اور اس کے بہت سے نیک مقاصد ہیں۔ تو احیاء میں یہ ہے کہ خطیب تقریر کرتے ہوئے شروع میں یا آخر میں یا فرائض کی دعا مانگ رہے ہیں یا کوئی دعا مانگ رہے ہیں، کوئی ختم شریف پڑھ رہے ہیں، اس میں پڑھیں تاکہ بچے بھی سنیں تو یہ لفظ تو پہلے ان کو آتا ہوا ہو کہ ہمارے تو قاری صاحب دب دعا پڑھتے ہیں، یہ اس میں پڑھتے ہیں یا نماز کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ دعا ضرور شامل کریں اپنے معمولات میں اور اسے پڑھیں، اس سے بھی بہت سے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسی مقصد کے لیے سنی کانفرنس بھی کی جا رہی ہے، یعنی سنی کانفرنس ہوگی وہ تو ایک اپنی جگہ ہوگی، لیکن جہاں اشتہار لگا ہوگا شیطان وہاں سے بھی دور بھاگیں گے، کہ گلی گلی میں لفظ سنی اور محلے محلے میں دیواروں پر محفوظ جگہوں پر۔ تو اس لیے سنی کانفرنس سے پہلے یہ اب حصہ ہے تنظیمی کام کا، تیاری کے لحاظ سے بھی جو آپ کو اشتہارات ملیں گے، ہینڈ بل، سٹکر وغیرہ، تو ہر سطح پہ علاقائی، تحصیل، ضلع، آپ اس کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں سنی کنونشن منعقد کریں۔ ہر جگہ سنی کنونشن، کہ اچانک پاکستان کے اداروں کو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سنی جاگ گئے ہیں اور یہ اٹھ بیٹھے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں کہ کہیں سنی کنونشن لکھا ہوا ہے، کہیں سنی کانفرنس لکھی ہوئی ہے۔ تو جو تیاری کے کنونشن ہیں سارے وہ سنی کنونشن کے نام سے آپ نے کرنے اور ہر جگہ کرنے ہیں، اور پھر اس کی تشہیر بھی کرنی ہے، یعنی اخبارات میں کہ سنی کنونشن ہوا، تیاریاں کی گئیں اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ تو سنی کنونشن کا انعقاد آپ نے کرنا ہے تیاریوں کے سلسلہ میں، کیونکہ یہ صرف چند علماء کا سبق نہیں، پوری قوم کا سبق ہے۔ اور سنی کانفرنس 1946 میں اہل سنت نے کی تھی تو پاکستان بنا تھا، 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس، جس میں ہزاروں علماء و مشائخ اہل سنت نے یہ کہا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو گئے
تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ تو آج اس پاکستان کی بقا کے لیے جن جن خطوط پر کی جا سکتی ہے وہ سبق یاد کروانے کے لیے پھر لفظ سنی کے نام سے کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں یعنی کبھی دو مسلکوں میں لڑائی تھی، یعنی ہم تو شروع سے آ رہے ہیں، ایک اور طبقہ ہم سے یہ کھینچنا چاہتا تھا لفظ سنی، اور اس کی وہ کانفرنس کرنا چاہتے تھے۔ اور کبھی ہمارے مسلک میں تنظیموں کی آپس میں لڑائی تھی، ایک کہتا یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم سنی کانفرنس کریں گے، دوسری تنظیم کہتی تھی نہیں ہمارا ورثہ ہم کریں گے۔ اور اب وقت آیا کہ سارے چھوڑ کے سائڈوں پہ ہو گئے، یعنی جو جھگڑتے تھے کہ سنی کانفرنس ہمارا تنظیمی ورثہ ہے، ہم کریں گے، ہم اوروں کو نہیں کرنے دیں گے، وہ یوں یعنی مسلک کی پختگی سے آہستہ آہستہ اثرات دائیں بائیں کے ہوئے کہ اب انہیں یہ یاد ہی نہیں کہ جس پر ہم جھگڑتے تھے وہ نام بھی زندہ رکھنا ہے۔ اس پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں تنظیموں کی، اور ہماری تاریخ کی پاکستان سے پہلے وہ سنی کانفرنس مراد آباد ہو، سنی کانفرنس پٹنہ ہو، سنی کانفرنس بنارس ہو، اور اس کے بعد کی سنی کانفرنس ملتان ہو یا سنی کانفرنس لاہور ہو یا مختلف، اب ایسا سینیریو بنا ہے کہ کسی کی ادھر توجہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری تاریخ تھی، کیونکہ سنی کہلوانا اس پر فخر کرنا جو تھا وہ اسباب مٹتے گئے۔ کچھ لوگوں کو اس لفظ سے تکلیف ہوتی ہے، کچھ فرقوں کو انہیں پسند نہیں کہ یہ لفظ اجاگر ہو، تو انہوں نے کچھ اپنے یار بنائے اور آہستہ آہستہ کر کے وہ نئی بھول بھلیوں میں چلے گئے اور یہ سبق یاد ہی نہیں رہا۔ اس واسطے آپ سمجھے کہ کتنا ضروری ہے اس ٹائٹل کو اجاگر کرنا۔ وہ جو فریب خوردہ ہے وہ آپ سے جھگڑیں گے کہ اب اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیا ہے، کوئی کہے گا یہ فرقہ واریت تو پھیلانا چاہتے ہو، کوئی کہے گا کچھ کرنا چاہتے ہو، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کے لحاظ سے کہ ضرور پٹھا میں کچھ کھا گیا۔ میں نے جو جیل میں آپ لوگوں کے لیے لکھا تھا آج کے لیے، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول لبیک لبیک۔ تو یہ اس نظم کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پیر جلال الدین یہ 6 شعر ہیں، اور ہمارا جس طرح کا تصوف ہے وہ انہی کے اندر بند ہے۔ مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ چکی کی گرمی ہے۔ مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی، دیار عشق میں عاشق کو آسائش نہیں ہوتی۔ مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی، دیار عشق میں عاشق کو آسائش نہیں ہوتی۔ ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو، ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو، یہاں پہ کھوکھلے لوگوں کی افزائش نہیں ہوتی۔
ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو، ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو، یہاں پہ کھوکھلے لوگوں کی افزائش نہیں ہوتی۔ اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندھن، اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندھن، فقط ماچس کی تیلی سے تو گرمائش نہیں ہوتی۔ تم سمجھو کہ بس ایک تیلی ہے، باقی جو ہے وہ سو جائیں گے، لیٹ جائیں گے، پھر اپنے آپ کو ایندھن بنانا پڑے گا۔ اگر مقصد حرارت ہے کہ معاشرے میں حرارت آئے، مذہب مسلک میں حرارت رہے، یہ ٹھنڈا ہو کے مر نہ جائے، اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندھن، فقط ماچس کی تیلی سے تو گرمائش نہیں ہوتی۔ اگر اخلاص ہے دل میں تو میرا ہم نشیں بن جا، اگر اخلاص ہے دل میں تو میرا ہم نشیں بن جا، ہماری بزم میں دولت کی پیمائش نہیں ہوتی۔ اگر اخلاص ہے دل میں تو میرا ہم نشیں بن جا، ہماری بزم میں دولت کی پیمائش نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے، یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے، وزیروں سے مشیروں سے یہ زیبائش نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے، وزیروں سے مشیروں سے یہ زیبائش نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے، یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے، یہاں پہ من گھڑت قصوں کی فرمائش نہیں ہوتی۔ بے شمار بے شمار کراچی میں جس ملعون نے توہین کی، یعنی ہر قسم کی توہین، یعنی بندہ وہ لفظ سن نہیں سکتا جو نوید عاشق نامی ملعون ذاکر بھونکتا رہا۔ یہ پہلے بھی کئی بار اس طرح کے، چونکہ وہ سارے ہیں ہی، ان کے پاس ہے یہ کچھ۔ اب اس پر کتنے دن ہو گئے ہیں، ہم نے صدائے احتجاج بلند کی، آج بھی بلند کر رہے ہیں، ابھی اس پروگرام کے بعد بھی بلند ہوگی، لیکن کچھ لوگ ہمیں یہ نہیں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، لیکن ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے، اور من حیث القوم اس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے۔ گستاخ فرانس کا ہو اس مسئلے پر بولنا، اگرچہ وہ ابھی تک باقی ہے، قرض ہے ایک، وہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، مگر کراچی کا گستاخ اللہ کو گالیاں دے، قرآن کو گالیاں دے، وہ امر ذلیل ہو یا نوید عاشق ملعون ہو، وہ سرکار کی صاحبزادیوں کو گالیاں دے، وہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دے، ذات رسول علیہ السلام کو گالیاں دے، اور پھر من حیث الجماعت چپ کا روزہ رکھ لیا جائے، کیا یہ ناموس رسالت نہیں ہے؟ یہ تقدیس الوہیت
کیا اللہ کا کوئی حق نہیں بندوں پر؟ کیا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و ناموس پہ پیرا دینا کیا یہ ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے؟ اس بنیاد پر قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آزمائش ہر وقت کی ہے اور ہر قسم کے گستاخوں کے لحاظ سے ہے، اور ووٹ ایک عارضی سی چیز ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس ووٹ سے موت اچھی۔ آج جس پرچی کی وجہ سے کچھ لوگ گونگے ہو گئے ہیں، گستاخوں کے خلاف بول نہیں رہے کہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اے طائر لاہوتی، اس ووٹ سے موت اچھی جس ووٹ سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لہذا اہل سنت کو ہر قسم کی چیزیں بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا ریکارڈ درست رکھنا چاہیے، اور اب بھی صدائے احتجاج بھرپور طریقے سے بلند کرنی چاہیے، اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہیے کہ یہ مسلسل ایسا ہو رہا ہے۔ کتنے ملعون ہیں۔ اب حامد رضا سلطانی کا کیس چل رہا تھا، خطرہ تھا انہیں کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہوگی تو ایران بھگایا گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لا سعودی لا ایران، کہ انہوں نے صحابہ کے گستاخوں کو پناہ دی ہوئی ہے ایران والوں نے۔ پھر وہ آصف رضا علوی ہے، امجد جوہری ہے، سیف علی ملونہ ہے، عمر ذلیل ہے، کس کا نام لیں؟ تو اس واسطے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان تمام گستاخوں کو پھانسی دو، ان تمام گستاخوں کو اور دوسری بات، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ آج ایک یہ فکر بنائی جا رہی ہے کہ سب کو چھوڑو، بس اس وقت سب سے بڑا خطرہ لبرلزم سے ہے۔ تو یہ کبھی سوچا ہے کہ لبرلزم ہے کیا؟ مذہب کی بیس پر فکری آوارہ گردی کا نام لبرلزم ہے، تو مسلک کی بیس پر بھی فکری آوارہ گردگی کا نام لبرلزم ہے۔ صلح کلیت لبرلزم ہے۔ وہ کیا لبرل کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے جس نے یہود، نصارہ، ہندوؤں، سکھوں سب کو ملا دیا وہ لبرل بنا، اور مسلک اعلی حضرت کا نام لے کر جس نے سب کو ایک کہا، ایک بنایا، ایک کرنے کی کوشش کی، وہ بھی لبرلزم میں آیا۔ آج عجیب بات ہے، جو خود لبرل بنے ہوئے وہ کہ ہم لبرل کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ لبرل کے خلاف جہاد کرے گا وہ جس کے ہاتھ میں مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا ہے۔ آج رافضیت، خارجیت سے معانقے کرنے والے یہ لبرل ہیں، اگرچہ سنی کہلائیں۔ یہ لبرل ٹولہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے اسلاف کی بنائی حدوں کو گرانے کے لیے، اپنی دوستیوں کو پالنے کے لیے، یارانے نبھانے کے لیے حسام الحرمین کو پس پشت ڈالا، فتاوی رضویہ کو، مکتوبات شریف کو پس پشت ڈالا۔ یہ لبرل لوگ ہیں۔ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم لبرل کے لیے نکلے ہیں، یارا ہمیں چھوڑ دو، ہم جو کچھ بھی کرتے پھریں؟ نہیں، تم لبرل ہو، صلح کلی لبرل ہے۔ لہذا اب فرق کرنا پڑے گا، لبرل اور ہے اور کربل والے اور ہیں۔ اس معاملے میں بھی بیدار رہنے کی ضرورت ہے، تیار رہنے کی ضرورت ہے۔